میری یہ خواہش ہوگی کہ نارووال میڈیکل کالج شوڈ لیڈ میڈیکل ٹیکنالوجی کے فرنٹیئرز، کہ جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں، اور انجینئرنگ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارووال کو آپ ساتھ ملائیں، اور اس کے ساتھ آپ یہاں پر اتنی ٹیکنالوجی ڈریون ریسرچ کریں کہ ہم اس ادارے کو ٹیکنالوجی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن کا ایک سینٹر آف ایکسلنس بنا سکیں۔ میں وہی کہوں گا کہ جیسے کہا گیا کہ یہ آپ کا پیشہ ایک ایسا نوبل ہے کہ اس سے زیادہ نوبلٹی اس پیشے کو نہیں مل سکتی، کہ جو مذہب یہ کہے کہ ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، تو اس سے زیادہ آپ کے ہاتھوں میں یہ نوبلٹی نہیں آ سکتی۔ اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں انہیں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو ہمیشہ یہ احساس رکھنا چاہیے کہ اگر حکومت یہ ادارہ نہ بناتی تو آپ سب 2 کروڑ روپے خرچ کر کے میڈیکل کی تعلیم کسی پرائیویٹ ادارے میں حاصل کرنے کے محتاج ہوتے، یا کرغزستان یا چین کے کسی بیرونی یونیورسٹی میں جانے کے لیے مجبور ہوتے۔ یہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے آپ کو جو سہولت دی ہے، آج آپ کا شاید پورا میڈیکل کا جو بل ہے 5 سالوں کا 5 لاکھ روپے بھی نہیں بنے گا۔ تو ایک قسم کی مفت کی تعلیم ہے جو یہ سرکار اور حکومت اور یہ ملک آپ کو دے گا۔ تو اگر آپ یہ تعلیم لے کے اس ملک کو چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں گے تو پھر آپ اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایسے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کہ جو اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، اور ایسا کرنے میں یہ ملک آپ کو خسارہ نہیں دے گا۔ میں نے یہ فیصلہ آج سے تقریباً 37 سال پہلے کیا تھا، جب امریکہ کی بہترین تعلیم لے کر میں واپس آیا، اور اس نیت سے آیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، جو کچھ کروں گا اپنے ملک کے اندر کروں گا۔ اس ملک نے مجھے بے حد نوازا ہے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے جو پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں اور جو فرنٹ سیٹوں پہ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، ان سب کے پاس بھی وہ تعلیم ہے کہ جو انہیں دنیا میں کسی جگہ بھی ممتاز کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو چنا۔ تو آپ دیکھیے اپنے ملک نے ان کو نوازا بھی، حیثیت بھی دی، مقام بھی دیا، عہدے بھی دیے اور معاش بھی دیا۔ تو لہٰذا اس ملک کے اندر اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں ایسے بہادر نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو کہیں کہ اگر ماں بیمار ہو جائے تو پھر ماں کو چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، پھر اس ماں کے پاس رہ کے اس کا علاج کر کے اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو ہم نے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم بنیں گے۔ یہ اڑان پاکستان کے تحت جو پاکستان میں اب ہم نے پچھلے 2 سال میں محنت کی ہے کہ وہ پاکستان جو دیوالیہ کے ہونے کے اوپر شرطیں لگ رہی تھیں، آج دنیا میں ہر کوئی پاکستان کی ترقی کا اعتراف کر رہا ہے کہ 2 سالوں میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ کوئی ملک اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ کرے کہ 38% انفلیشن جو ہے وہ 4% سے نیچے آ جائے، 23% پالیسی ریٹ جو ہے وہ 12% پر آ کے اور اس سے نیچے آنے کے لیے تیار ہو۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے مختصر مدت میں کسی ملک کی سٹاک مارکیٹ 40,000 سے 1,15,000 پہ چلی جائے۔ تو پاکستان اب ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے، ایک اڑان بھر رہا ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس اڑان میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ 2035 تک ہم $1 ٹریلین اکانومی بنیں، اور 2047 میں جب ہندوستان اور پاکستان 100 سال کی ترقی کا فاصلہ طے کریں گے تو پاکستان یہ ترقی کی ریس ہندوستان سے جیتے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پہلے بھی جیتے ہوئے تھے، لیکن ہمیں دھکیلا گیا عدم استحکام کے راستے پہ، ہمیں دھکیلا گیا بے یقینی کے راستوں میں، اور ترقی کو ہمیشہ پنکچر کیا گیا۔ اگر 2018 میں ہم سے حکومت نہ چھینی جاتی تو آج 2025 میں ویژن 2025 کے تحت
we would have been among the top 25 economies of the world. This is not what I am saying. This is what PricewaterhouseCoopers said in 2017 کہ اگر ہم اس راستے پہ چلتے رہتے تو آج 2025 میں ہم اگر ایک ٹاپ 25 اکانومی ہوتے تو ہمارے نوجوانوں کی سوچ فرق ہوتی, ہمارے قوم کی سوچ فرق ہوتی, ہمارے حالات فرق ہوتے. لیکن 2018 میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ترقی کو کریش کیا. اب ہمیں ایسی غلطیاں نہیں دہرانی ہیں. اب ہم جب چل پڑے ہیں تو ہمیں ایک اقتصادی لانگ مارچ کرنی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو کامیاب کرنا ہے. لیٹ می کنکلوڈ بائی کوٹ فرام سر ولیم اوسلر, جنہیں کہ فادر آف ماڈرن میڈیکل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ the practice of medicine is an art, not a trade. It is a calling, not a business. A calling in which your heart will be exercised equally with your head. So let that heart and head be informed by research. Let them be empowered by technology. And let them be committed to health and dignity of every Pakistani citizen. پاکستان زندہ باد. میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی وجہ سے نارووال میڈیکل کالج کو رائل کالج آف فزیشنز یو کے ساتھ ایفیلیشن مل گئی ہے, اور جس کے نتیجے میں یہاں کے جو گریجویٹس ہیں ان کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ 2 سال کے لیے وہاں جا کر بغیر امتحان کے کام بھی کر سکیں گے اور تجربہ بھی لے سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے اور اسی طرح یہ بھی میری ایک کال ہے کہ جو نارووال میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ UHS کے امتحانوں میں پہلی 3 پوزیشنوں میں آئے گا تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی بہت بڑے انعامات بھی دیں گے اور ریکگنائز کریں گے. تو آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ آپ سب سے نیا میڈیکل کالج ہیں, لیکن سب سے آخر میں اس ریس میں داخل ہونے کے بعد پہلی پوزیشنوں میں آ کر بتائیں کہ نارووال میڈیکل کالج از دا فیوچر آف میڈیکل ایجوکیشن ان پاکستان. پاکستان زندہ باد.